السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحید مدنی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن مجید سیکھ رہے تھے۔ آج کا سبق ہے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 14 سے لے کے آیت نمبر 18 تک ہم تلاوت قرآن مجید کریں گے۔ پہلے الگ الگ لفظ کو پڑھتے ہیں، پھر اس کو ہم حدر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جتنے اسباق ہو چکے چینل کی پلے لسٹ میں جا کے آپ ترتیب وار سماعت کر سکتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَوْمَ ذال کو نرم کرنا ہے اور ڈبل زیر ہے، تنوین کے بعد واو ہو تو یہاں پہ غنہ کرتے ہیں، حروف اربع ان میں سے ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا، اس لیے یہاں پہ غنہ کریں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ قاف کو پر کرنا ہے، یہ گرین والے جتنے بھی ہوں گے ان کو پر کیا جائے گا۔ وَقَعَتِ الواقعہ وقف کریں گے تو گولتا ہمیشہ ہا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ واقعہ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الواقعہ۔ شَقَّتِ السَّمَاءُ، نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، اس لیے یہاں پہ غنہ کریں گے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اس کے اوپر جو مد ہے یہ مد متصل ہے کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ فَهِيَ یومئذ تنوین کے بعد واو حروف ارملون میں سے ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا، اس لیے غنہ کریں گے۔ یومئذ واہیہ وانشقت السماء فهي يومئذ واہیہ۔ والملک علی، کھڑا زبر ہے اس کے بعد الف ہے، کھڑا زبر الف کے قائم مقام ہوتا ہے تو اس کے پر جو یہ مد ہے یہ مد منفصل ہے کیونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ ارجائہا، را کو پر کریں گے، جائہا، اس کے اوپر جو مد ہے یہ مد متصل ہے کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ یہاں پہ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، یہاں پہ وقف کریں گے تب بھی اس کو ہا اسی طرح پڑھنا ہے، حروف مدہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، چینج نہیں ہوتے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ تنوین کے بعد ثا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، اس لیے غنہ کریں گے۔ ثمانیہ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ثا کو نرم کریں گے۔ یومئذ تنوین کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، اس لیے غنہ کریں گے۔ یومئذ تعرضون یومئذ تعرضون لا تخفى منکم، نون ساکن کے بعد کاف ہے حروف اخفا میں سے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، اس لیے غنہ کریں گے۔ خافیہ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ۔